ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی احمد نے شیئر کی ہے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ کے ساتھ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ اللہ نہ کرے اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آیا ہو تو آپ ہمارے دیے گئے ای میل ایڈریس پر شیئر کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کیجئے، کہانی پورا سنیے گا، اور اگر کہانی پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ چلے کہانی شروع کرتے ہیں۔ احمد لکھتے ہیں، یہ واقعہ میرے ایک آفس کے کلیگ کے ساتھ پیش آیا جسے میں اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہوں۔ میں کراچی کا رہنے والا ہوں، جہاں کی تیز رفتار زندگی اور ہنگامہ خیزی نے مجھے ایک مکمل شہری بنا دیا ہے، لیکن اس بار میں اپنے گاؤں ایبٹ آباد ایک شادی کے سلسلے میں آیا تھا۔ میرا کزن عدنان، جو نہ صرف میرا قریبی دوست ہے بلکہ ہاکی کا شاندار کھلاڑی بھی ہے، میرے ساتھ تھا۔ شادی کے لیے ہم نے کچھ سامان ایبٹ آباد ہاکی اسٹیڈیم سے لیا تھا، جیسا کہ گاؤں میں رواج ہے۔ اس سامان میں 2 ویل چیئرز بھی شامل تھی، جو ہم نے 5 جولائی کو دوپہر 3 بجے اسٹیڈیم کی اکیڈمی سے حاصل کیے۔ یہ ویل چیئرز ہم نے اپنے بزرگ مہمانوں کے لیے لی تھی، جنہیں بیٹھنے اور چلنے میں سہارے کی ضرورت تھی۔ اکیڈمی کا گارڈ، جو عدنان کا جاننے والا تھا، نے ہمیں یہ سامان دینے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں دکھائی۔ شادی کے تمام پروگرام بخیریت مکمل ہوئے۔ رات 11 بجے ہم ویل چیئرز واپس کرنے اسٹیڈیم پہنچے۔ اس وقت گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا اور چاروں طرف سناٹا تھا۔ میں بہت تھک چکا تھا۔ کراچی کا لڑکا ہوں، اتنا چلنا پھرنا میرے بس کی بات نہیں۔ میری ٹانگوں میں شدید درد تھا اور دل چاہ رہا تھا کہ بس کہیں بیٹھ جاؤں۔ میں نے عدنان سے کہا، بھائی میں مزید نہیں چل سکتا، تم ہی یہ ویل چیئرز واپس کر آؤ۔ اس نے جواب دیا، حمزہ تم یہیں مین گیٹ پر رکو، میں اندر چھوڑ کر 10 منٹ میں واپس آتا ہوں۔ اس نے مجھے اسٹیڈیم کے مین گیٹ کے پاس چھوڑا اور بولا، میں جلدی آتا ہوں۔ موسم اب کافی خوشگوار ہو چکا تھا اور ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، جو جسم کو سکون دے رہی تھی۔ میں نے موبائل نکالا اور انسٹاگرام پر ریلز دیکھنا شروع کر دیے۔ میوزک کی آواز میرے ایئر فونز میں گونج رہی تھی اور میں ریلز کے مزے لے رہا تھا۔ آس پاس سکون تھا، بس ہلکی ہوا اور پرندوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی، لیکن گہرے اندھیرے کی وجہ سے ماحول کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ پھر اچانک کچھ عجیب ہوا۔ مجھے لگا جیسے کوئی میری طرف دیکھ رہا ہے۔ سامنے کچھ دوری پر وہ 4 کمرے تھے جہاں کھلاڑیوں کے کٹ رکھی جاتی ہے۔ یہ کمرے اسٹیڈیم کے ایک کونے میں بنے ہوئے تھے، اور رات 11 بجے اس گہرے اندھیرے میں وہ اور بھی خوفناک لگ رہے تھے۔ اچانک ایک دروازہ زور سے بجا۔ میں نے سوچا شاید ہوا کا زور ہے، لیکن پھر ایک کے بعد ایک تمام دروازوں سے آوازیں آنے لگی، جیسے کوئی جان بوجھ کر دروازوں کو بجا رہا ہو۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ٹھنڈے موسم میں بھی پسینے چھوٹنے لگا۔ ہاتھوں میں موبائل کانپ رہا تھا اور میوزک کی آواز اب دھیمی پڑ گئی تھی۔ میں نے نظریں اٹھائی تو دیکھا کہ ان کمروں کے سامنے اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ کچھ صاف نہیں دکھ رہا تھا۔ ہوا جیسے ٹھہر سی گئی تھی، اور پھر اس گہرے اندھیرے میں ایک کالا سایہ دکھائی دیا۔ وہ کوئی عام سایہ نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ چمکدار جیسے کوئلوں کی آگ مجھے گھور رہی تھی۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہا تھا۔ میری آواز گلے میں اٹک گئی۔ میں چیخنا چاہتا تھا لیکن زبان جیسے بند ہو گئی۔ میرا جسم ساکت ہو گیا اور میں بس اسی سائے کو دیکھتا رہا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے ابھی سینے سے باہر نکل آئے گا۔ اچانک میرے کاندھے پر کسی کا ہاتھ پڑا۔ میں اتنا گھبرا گیا کہ تقریباً چیخ پڑا۔ مڑ کر دیکھا تو عدنان تھا۔ اس نے فکر مند لہجے میں کہا، حمزہ کیا ہوا؟ تمہارا چہرہ سفید کیوں پڑ گیا؟ چلو کام ہو گیا، گھر چلے۔ میں نے گھبراہٹ میں اسے سارا واقعہ سنایا، دروازوں کا بجنا، وہ کالا سایہ، اس کی سرخ آنکھیں۔ عدنان نے کہا، تم یہیں رکو، میں گارڈ فضل بھائی کو لے کر آتا ہوں، وہ ہمیں گھر چھوڑ دیں گے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ 5 منٹ بعد وہ فضل بھائی کے ساتھ واپس آیا اور بولا، یہ ہمارے ساتھ گھر جائیں گے۔
میں نے غصے سے عدنان سے کہا، تم کہاں رہ گئے تھے؟ تمہیں تو پتہ تھا کہ میرے ساتھ یہ سب ہوا۔ اس نے عجیب نظروں سے مجھے دیکھا اور بولا، حمزہ تم پاگل ہو گئے ہو، میں تو ابھی آیا ہوں۔ ہم دونوں گھر سے سیدھا یہاں آئے تھے۔ یہ سن کر میں سکتے میں آ گیا اور تقریباً بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ پھر میں نے فضل بھائی کو سارا واقعہ بتایا تو انہوں نے کہا، یہاں رات کے وقت ایسی باتیں عام ہیں، شاید تم نے کوئی غلطی کی ہو اسی لیے تمہیں تنگ کیا گیا۔ مجھے آج تک کسی نے نہیں چھیڑا۔ جب تک فضل بھائی ہمارے ساتھ گھر نہیں پہنچے مجھے سکون نہیں آیا، لیکن ایک سوال ذہن میں بار بار آ رہا ہے کہ اگر وہ عدنان نہیں تھا تو پھر وہ کون تھا؟ بڑھتے ہیں ایک دوسری کہانی کی جانب۔ یہ جگہ میرے آبائی شہر میں تھی، کافی عجیب سی، کیونکہ اس میں ایک مین ہاؤس تھا، ساتھ ہی ایک چھوٹا سا کٹیا نما گھر، ایک بڑا گودام، کچھ چھوٹے استبل اور اینٹوں کی عمارت جو غالباً ورک شاپ رہی ہوگی۔ سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ یہ جگہ ہمارے شہر کے ساحل پر واقع تھی۔ بہرحال یہ جگہ میرے اور میرے دوستوں کی اکثر جائے واردات رہی جب ہم نوعمر تھے۔ اب یہ سب عمارتیں گرا دی گئی ہیں، لیکن وہاں ہمارے کچھ مشترکہ تجربات ہوئے جنہیں میں یہاں شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ دیکھ سکوں کہ کسی اور کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہوا یا نہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ اس جگہ کی کچھ تاریخ بھی تھی۔ اس کے قریب ایک اور عمارت ہوا کرتی تھی جو شاید کوئی سرائے تھی، اور میری معلومات کے مطابق وہاں کوئی قتل یا موت کا واقعہ پیش آیا تھا۔ باقی عمارتیں بھی اتنی پرانی تھیں، کم از کم 1800 کی دہائی کی۔ وہاں بھی یقینی طور پر اموات یا حادثات ہوئے ہوں گے۔ پہلا واقعہ گودام میں ہوا۔ اب یہ بات ذہن نشین رہے کہ چونکہ یہ جگہ ساحل کے قریب تھی اس لیے لوگ اکثر گزرتے رہتے تھے، لیکن جتنی بار بھی ہم اس گودام میں گئے کبھی باہر سے کوئی آواز اتنی اونچی نہیں آئی تھی کہ اندر تک سنائی دے۔ ایک بار جب ہم کوچ کر رہے تھے تو اچانک ایک آواز آئی۔ عجیب بات یہ تھی کہ میرے کانوں نے صرف آواز سنی، لیکن میرے دماغ نے فوراً اسے ایک لڑکی کی آواز کے طور پر پہچان لیا۔ مجھے یاد نہیں کہ کیا کہا گیا تھا، لیکن جیسے میرے دل نے فوراً جان لیا کہ یہ لڑکی کی آواز تھی۔ مزید حیرت کی بات یہ کہ میرا دوست جس نے ہیڈ فون لگائے ہوئے تھے اس نے بھی وہی آواز سنی اور ہم دونوں ایک دم مڑ کر آواز کی سمت دیکھنے لگے، لیکن تیسرا دوست جو بالکل ہمارے ساتھ کھڑا تھا اور جس کے کان خالی تھے اسے کچھ بھی سنائی نہیں دیا۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے یقین نہیں کہ یہ کوئی گزرنے والا شخص تھا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو تینوں کو سنائی دیتا، نہ کہ صرف دو کو۔ اگلا واقعہ سب سے خطرناک تھا۔ خاص بات یہ کہ اسی دن چند گھنٹے بعد ان میں سے ایک عمارت میں آگ لگ گئی۔ ہم حسب معمول گودام میں پھر رہے تھے اور مین ہاؤس میں داخل ہوئے۔ اندر جانے کا واحد رستہ اوپر کی منزل کی کھڑکی سے سیڑھی لگا کر تھا۔ ہاں، یہ خطرناک اور بے وقوفانہ تھا، لیکن ہم اس وقت 15-16 سال کے تھے۔ سب اندر آ گئے تو ہم نے دیکھا کہ نیچے جانے میں ہمیں کوئی خاص دقت تو پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی، لیکن اس دن نہ جانے کیوں کسی کا دل بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ ہم سب سیڑھیوں کے دہانے پر کھڑے تھے اور اجتماعی طور پر یہ مان گئے کہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، جیسے فضا ہی یکدم بدل گئی ہو۔ پہلے جو ماحول کھیل کود اور مہم جوئی جیسا لگ رہا تھا اچانک سب سے زیادہ خوفناک اور بوجھل ہو گیا۔ دل میں وہ خوف اور بے چینی بیٹھ گئی جو میں نے زندگی میں شاذ و نادر ہی محسوس کی ہوگی۔ نتیجہ یہ ہوا ہم سب نے ایک دوسرے کو دیکھا اور فوراً وہاں سے نکل کر ساحل پر چلے گئے۔ عجیب بات یہ ہے کہ وہ عمارت جس میں ہم نے وہ خوف محسوس کیا وہ آگ سے تباہ نہیں ہوئی تھی، اور وہاں کسی انسان کے موجود ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ ہم کم از کم 2 گھنٹے سے وہاں موجود تھے اور چونکہ اس عمارت کا صرف ایک ہی رستہ تھا اس لیے اگر کوئی ہوتا تو ہمیں ضرور خبر ہو جاتی۔ میرا سوال یہ ہے کہ آخر وہ عجیب سا احساس خطرہ کیا تھا؟ کیوں صرف میں اور میرا ایک دوست اس لڑکی کی آواز سن سکے جبکہ تیسرا نہیں سن پایا؟ اور اب جب میں ان سب پر غور کرتا ہوں تو سوچتا ہوں کہیں یہ خوف اور وہ بوجھل کیفیت ہمیں آگ سے بچانے کی کوئی وارننگ تو نہیں تھی؟ یہ عمارتیں تو کب کی زمین بوس ہو چکی ہے، لیکن ان دنوں کے یہ پراسرار واقعات ہمیشہ میرے ذہن میں تازہ رہتے ہیں۔ بڑھتے ہیں دوسری کہانی کی جانب۔ میں ونڈسر کیسل میں کام کرتا تھا، خاص طور پر لائبریری میں۔ یہ نوکری میں نے 1980 کی دہائی کے آخر سے 2003 تک کی، پھر تیسرے بچے کی پیدائش کے بعد چھوڑ دی۔
تاکہ گھر پر رہ سکوں۔ سچ کہوں تو وہاں جتنے واقعات دیکھے اس کے بعد دل بھی کچھ اچاٹ سا ہو گیا تھا۔ میں کوئی بڑی پوسٹ پر نہیں تھا، بس ایک جونیئر لائبریری اسسٹنٹ۔ میرا کام کتب کی کیٹلاگنگ، نایاب کتابوں کو ہینڈل کرنا، ریکارڈ سنبھالنا وغیرہ ہوتا تھا۔ رائل لائبریری عام لوگوں کے لیے کھلی نہیں تھی۔ یہاں بہت سخت قواعد تھے، مخصوص درجہ حرارت، روشنی پر قابو اور خاموشی لازمی۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ ونزارڈ ہانٹیڈ ہے، بہت زیادہ۔ اور میں جب وہاں گیا تھا تو ان چیزوں پر یقین نہیں کرتا تھا۔ یہ تقریباً 1992 کا واقعہ ہے۔ میں ایک آرکیو روم میں دیر تک کتابیں شیلف پر رکھ رہا تھا۔ اچانک پلٹ کر دیکھا تو دروازے پر ایک عورت کھڑی تھی۔ پرانے طرز کا شاندار لباس، سخت سفید کالر، سرخ بال، وہ بالکل حقیقی لگ رہی تھی۔ میں ساکت رہ گیا۔ وہ کچھ بولی نہیں، بس کھڑی رہی، پھر آہستہ آہستہ پیچھے ہٹی اور سیدھی دیوار میں گھس کر غائب ہو گئی۔ میں اس منظر کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ یہ سب سے زیادہ غیر فطری اور پراسرار تجربہ تھا جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا۔ لائبریری کے مغربی حصے میں اکثر ایک سیاہ کتا دکھائی دیتا تھا۔ اس کے بارے میں کوئی کھلے عام کبھی کوئی بات نہیں کرتا تھا، لیکن سب جانتے تھے۔ میں نے اسے 2 بار دیکھا۔ وہ اچانک ظاہر ہوتا، چلتا ہوا گزرتا اور جیسے ہی آپ اس پر اچھی طرح نظر ڈالنے کی کوشش کرتے، غائب ہو جاتا۔ کسی نے کہا تھا کہ یہ کسی ننھے شہزادے کی روح سے جڑا ہے جو بچپن میں مر گیا تھا، مگر میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بس یہ ضرور ہے کہ ہر بار دیکھنے پر بدن میں سنسنی دوڑ جاتی تھی۔ اور باقی عجیب باتیں، اوپر سے قدموں کی آہٹیں آنا جبکہ اوپر کوئی نہ ہو، کتاب کے اوراق پلٹنے کی آواز جبکہ کتاب کو کوئی چھو بھی نہیں رہا ہو، سرد مقامات محسوس ہونا حالانکہ کمرہ مکمل طور پر کنٹرولڈ ٹیمپریچر پر ہو، فرانسیسی یا لاطینی میں سرگوشیاں جب وہاں کوئی نہ ہو، پرانے دور کے کپڑوں میں ایک شخص کا سایہ بند آرکیو روم میں نظر آنا، جبکہ ہم نے جب کمرہ کھولا تو وہ بالکل خالی تھا۔ یہ سب روز روز نہیں ہوتا تھا، لیکن اتنی بار ضرور ہوا کہ آخر میں نے سوال کرنا ہی چھوڑ دیا۔ میں نے یہ باتیں کبھی کھلے عام نہیں بتائیں۔ شاہی رہائش گاہ میں کام کرنے کا مطلب ہے کہ بہت سی چیزوں پر نہ پوچھو نہ بتاؤ والا اصول لاگو رہتا ہے۔ لیکن اب 20 سال گزر چکے ہیں، اس لیے دل کیا کہ یہاں شیئر کروں۔ تب سے میں کبھی واپس نہیں گیا اور شاید جانا بھی نہ چاہوں۔ تو یہ تھی آج کی کہانیاں، امید کرتی ہوں پسند آیا ہوگا۔